السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یخادعون، یخادعون کا روٹ جو ہے خا دال اور عین ہے، خا دال عین، خدع، خداع کہتے ہیں دھوکے کو۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو۔ کون دھوکہ دیتے؟ یہ منافق۔ وا اور الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، پھر آمن یؤمنو ایمان، ایمان لانا، تصدیق کرنا، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے۔ یہاں بھی اب آپ دیکھیے پیچھے آپ نے پڑھا خے دال عین، خدع کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ لیکن دونوں کا لفظی فرق ہے، کیا فرق ہے؟ کچھ نوٹ کیا آپ نے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ لفظی فرق، میننگ نہیں پوچھ رہی میں آپ سے۔ ایک جگہ ہے یخادعون اور ایک جگہ ہے یخدعون۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو بظاہر زائد آپ کو نظر آتا اور اس کا کوئی مقصد یا مطلب نہ ہو۔ دونوں کے اگرچہ ترجمے میں ہم کہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، لیکن سینس میں فرق ہے۔ یخادعون کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے دھوکہ دینا ہوتا ہے، یعنی اکیلے نہیں بلکہ مل جل کر شرارتیں کرتے ہیں اور مل جل کے پلاٹنگ کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں اور پھر دھوکہ دیتے ہیں۔ اور یخدعون وہ خود دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یخادعون میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر تعاون کر کے دھوکہ دینا، اور یخدعون اکیلے خود ہی دینا۔ فرق ہے نا، دونوں میں فرق ہے، ایک اجتماعی ہے اور ایک انفرادی ہے۔ وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر، الا کا مطلب ہوتا ہے مگر، سوائے، انفسہم، انفس جو ہے نفس کی جمع ہے، نفس، نفس کہتے ہیں انسان کی ذات کو، جان کو۔ انفسہم، ہم کون ہے؟ وہ خود، انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی ذاتوں کو، اپنی ہی جانوں کو، وا اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ یشعرون کا روٹ ہے شین عین را۔ جب میں روٹ بولتی ہوں تو آپ لفظ پر غور کر کے وہاں پر اپنے پین سے نشان لگایا کیجئے۔ میں نے بولا شین عین اور را، تو اس کو آپ شین عین را کو ذرا پڑھیے الگ سے، کیا بنتا ہے؟ شعر یا شعر، شعر اردو میں ہوتا ہے نا، اور شعور کا لفظ بھی بولتے ہیں آپ۔ وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ تو شاعر کون ہوتا ہے؟ جو شعور رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ عربی میں شعر کہتے ہیں بال کو، تو شعور کہتے ہیں جاننے اور سمجھنے کو۔ لیکن کیسا جاننا اور سمجھنا؟ جس کے اندر باریکی ہو، گہرائی میں۔ وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ، اللہ کو۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں دھوکہ کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ چیٹنگ تو انگریزی میں کہتے ہیں، کہنا کچھ، کرنا کچھ، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، اسی کا نام دھوکہ ہے۔ یعنی دوسرے کے سامنے حقیقت واضح نہ کرنا، دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا۔ اور یخادعون میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، یعنی وہ ایک گروہ ہے، دے آر گروپ آف پیپل جو ایک دوسرے کو غلط کاموں پہ سپورٹ کرتے رہتے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ماحول اور کمپنی سے بہت انفلوئنس ہوتا ہے اور وہی بننے لگتا ہے جیسا کہ اس کے آس پاس کے لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہی کرنے لگتا ہے۔ یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی اسلام کا اظہار کر کے اور اپنے کفر کو دل میں چھپا کے۔ والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے وہ کیا نظر آتے ہیں؟ سچے مومن، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہوتے۔ یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخی پس منظر جانیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز سے لے کر تقریباً 13 سال تک مکہ میں رہے۔ مکہ میں آپ کا واسطہ خالص کافروں سے تھا، ابو جہل، ابو لہب اور سخت شدید مخالفت کرنے والوں سے۔
اور کچھ آپ کے ساتھی تھے جو سچے مومن متقی لوگ تھے۔ تیسری قسم وہاں نہیں تھی، دو ہی گروہ تھے، یا سچے مومن اور یا پھر پکے کافر، بس۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر ہوئی، جس میں مسلمانوں کو واضح شاندار کامیابی نصیب ہوئی، مسلمانوں کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی، جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، مسلمانوں کو عزت ملی، شان و شوکت ملی، حکومت ملی۔ اب کیا ہوا؟ کچھ ایسے لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور جنہیں صرف دنیاوی مفادات سے غرض تھی، جن کی صرف اور صرف زندگی مال و دولت کے ارد گرد گھومتی تھی، اپنے مفادات کو بچانے کے گرد گھومتی تھی، وہ اس بات کو سوچ کر کہ اگر مسلمان طاقت پکڑ گئے تو ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیں یا ہم کو نقصان نہ پہنچے تو ہم بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے، جبکہ ان کے دل مان نہیں رہے تھے۔ وہ دل سے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اسلام سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، مسلمانوں سے ان کی کوئی خیر خواہی نہیں تھی۔ وہ مطلبی مفاد پرست لوگ تھے جنہیں صرف اپنی دنیا کے فائدوں سے غرض تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان طاقت پکڑ رہے ہیں تو اپنی دنیا بچانے کے لیے انہوں نے کس میں فائدہ سمجھا؟ ایمان لانے میں۔ تو یہاں آ کر ایک تیسرا گروہ وجود میں آ گیا، جو اوپر سے تو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے لیکن ان کے دل مومن نہیں تھے۔ تو وہ کیا دھوکہ دے رہے تھے؟ اسلام کا اظہار کر کے وہ فائدے اٹھانا چاہ رہے تھے جو مسلمانوں کو ملنے والے تھے، اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اسلام کی شان و شوکت اور حکومت اور طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے۔ ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، جن کا دین ایمان کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے فائدے۔ وہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ۔ وہ جہاں دیکھتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا وہ اسی کی طرف لپک جاتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، وہ صرف مفاد کے بندے ہوتے ہیں، مطلب پرست، مفاد پرست۔ ہر اس شخص کی خوشامد کریں گے جہاں سے ان کو فائدہ ہوگا، اور ہر اس کو دھوکہ دے جائیں گے، اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے جہاں انہیں کچھ خرچ کرنا پڑے گا یا کوئی قربانی کرنی پڑے گی یا انہیں کچھ دینا پڑے گا۔ تو یہاں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ آپ ہی کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ اور ایمان والوں کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، چھپے دشمن، فریب کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو، اپنے ہی نفس کو، اپنی ہی ذات کو۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، جانتے نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے دراصل وہ خود اس میں گرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں آتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری چال اپنے چلنے والے ہی کو گھیرے میں لے لیتی، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافق اہل ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہوں۔ دھوکہ باز سچے مخلص مومن کو نقصان نہیں دے سکتا، اس کا دھوکہ اس کے اپنے ہی اوپر پڑتا ہے۔ ایک اور بات بھی یہاں پتہ چل رہی ہے کہ جو شخص غلط کام کرتا ہے اس کا نور بصیرت چھن جاتا ہے، اس کی سمجھ اور عقل ماری جاتی۔ کیسے؟ جیسے ان منافقین کی۔
وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم اہل ایمان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور وہ یہ بھول گئے کہ دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حال کھول دیا تو فکر ہوتی ہے نا کہ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں، پھر کیسے پتہ چلائیں تاکہ ان سے بچ سکیں؟ ان کے قول اور فعل کے تضاد سے، وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ جیسے متقین کی علامتیں ہیں نا، وہ پہچانے جاتے ہیں اقامت صلاۃ سے، مال خرچ کرنے سے، اپنے تقوی سے۔ کافر پہچانے جاتے ہیں اپنی ہٹ دھرمی سے، علل اعلان دین کی مخالفت کرنے سے۔ تو منافق پہچانے جاتے ہیں کس سے؟ قول اور فعل کے تضاد سے۔ یاد رکھیے زندگی میں کوئی بھی شخص اگر آپ کی خوشامد زیادہ کرے لیکن بوقت ضرورت کام نہ آئے، کام نہ کر کے دے، تو پھر اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیں اور اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں، لیکن خود محتاط ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے، ان سے محتاط رہو۔ تو منافقین سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ احتیاط۔ مومن کو خود چوکنا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ سامنے جب آتے ہیں بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیچھے آپ ہی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، آپ کی برائیاں کرتے ہیں، آپ کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، منافقت چھپی نہیں رہتی، بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خود محتاط ہو جانا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔